نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وعلى اله واصحابه وسلم. پیری مرشدی و مولائی برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید براہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. یہ آیت کی تلاوت کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ میں غور کریں کہ ہم زندگی اور موت میں کس چیز کی فکر میں ہیں اور کس چیز کے پیچھے ہم محنت کر رہے ہیں. کیونکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ہم زندگی کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، زندگی کی پلاننگ کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَكُنْتُمْ کہ تم مردہ تھے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کہ تم مردہ تھے. اپنے آپ کو زندہ ہے تو ہے سمجھ رہے ہیں، زندہ رہنے سے ہم ہے سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ تم مردہ تھے، مطلب تم تھے مگر مردہ تھے. اپن سمجھ رہے ہیں ہم زندہ ہے تو ہے سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ زندگی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم مردہ تھے، ہم نے تمہارے کو زندگی دی، پھر ہم تمہارے کو مردہ کر دیں گے، پھر زندہ کریں گے، پھر تمہارے کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے. تو ہم جو ہے موت کو بھول کے زندگی کی پلاننگ میں اور فکر میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ موت سے غافل ہو گئے. جیسا ہم زندگی کی پلاننگ میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہفتے میں یہ کروں گا، یہ مہینے میں یہ کروں گا، یہ آنے والے سال میں یہ کروں گا، اگلے 5 سال میں یہ کروں گا، اگلے 10 سال کی تک پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم. حالانکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم مردہ ہے، ہم تمہارے کو زندہ رکھے، جب چاہے مردہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تیاری زندہ رہنے کی اس میں تیاری کر رہے ہیں، موت کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اس سے ہم غافل ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندگی ہے تو بہت ٹائم تک ہے ہمارے تک زندگی، مگر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم مردہ ہے اور زندگی موت ہمارے کتنے قریب ہے، ہمارے کو اس کا شعور نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں زندگی ہمارے پاس ہے تو ہم بہت وقت تک زندہ رہیں گے، اسی لیے ہم اس کی پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں. اگر ہمارے کو یہ احساس ہوئے گا کہ ہم زندہ نہیں ہیں، حقیقت میں تو ہم مردہ ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دے رہا تو ہم زندہ ہے، مگر موت ہمارے اتنے قریب ہے تو ہم اس کی فکر میں رہیں گے. پھر اس کے بعد جو ہمارے کو کام آنے والا ہے اس کی فکر میں وہ رہ کے اس کی تیاری کریں گے. مگر ہمارے کو زندگی اتنی قریب دکھ رہی کہ ہم زندگی کے پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ موت اتنی قریب ہے ہمارے کو اس کی شعور ہی نہیں ہے. جیسا کہ اب اپن سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہے تو بوڑھے ہونے کے بعد مریں گے یا کچھ بیماری ہونے کے بعد مریں گے. حالانکہ حقیقت میں اپن دیکھیں تو کئی بار ایسا ہوتا کہ چھوٹے عمر کے بچے، بہت ہی چھوٹے عمر کے، چاہے 6 مہینے کے رہیں دو، 1 سال کے رہیں دو، 2 سال کے رہیں دو، بالکل بھی کوئی بیماری بھی نہیں رہتی ان کو. مگر وہ جب سو جاتے، ماں باپ سمجھ رہے سو رہے، بٹ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لوگ بچے کو جگانے جاتے تو احساس ہوتا ہے کہ بچہ تو ہے ہی نہیں، بچے کی موت ہو گئی، بچے کا انتقال ہو گیا. بلکہ حقیقت میں ہوتا ہے ایسا، میں خود سے اپنے دماغ سے مثال لے کے نہیں بول رہا ہوں، ہوتا ہے حقیقت میں ایسا. بچے سو جاتے مگر اٹھتے نہیں، حالانکہ وہ لوگ کو کوئی بیماری نہیں رہتی، مگر اللہ تعالیٰ ایسی موت ان کو دے دیا. حالانکہ حیات ان کی اتنی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہماری حیات ایسی ہے کہ ہم پوری زندگی جی کے بوڑھے ہو کے کوئی بیماری سے مریں گے. موت آنا ہے تو ایسا آئیں گی کہ ہمارے کو شعور بھی نہیں رہیں گا. اگر ہم کیسا کر رہے ہیں؟ موت سے اتنا غافل ہے کہ ہم سو رہے تو اگلے دن کی پلاننگ کر کے سو رہے کہ میں اٹھا تو میں یہ کروں گا صبح میں بول کے. حالانکہ ہم اٹھتے نہیں اٹھتے وہی گارنٹی نہیں ہے. اگر ہم کیا ہے سونے سے پہلے اگلے زندہ ہونے کی پلاننگ کر رہے ہیں، سونے سے پہلے موت آئی تو کیا پلاننگ کرنا ہے اس کی فکر میں نہیں ہے. ہم سو کے یہ سمجھ رہے کہ ہم کل اٹھیں گے تو ہم یہ کریں گے بول کے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر میں نہیں اٹھا تو میرا کیا ہوگا، یہ نہیں سمجھ رہے. موت حالانکہ ہمارے اتنے قریب ہے. ہوتا یہ حقیقت میں یہ بچے سو جاتے
مگر ماں باپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھے تو لوگ کہ اندر حیات نہیں رہتی، انتقال ہو جاتا، ویسا ہوتا، تو ایسی قریب ہے ہمارے ساتھ موت، مگر ہم اس کی تیاری میں نہیں ہیں۔ اب چلو ہے بھی، لوگوں کو معلوم بھی ہے ہو بھائی موت آنا ہے، تو اس کے بعد کیا ضرورت پڑتی، پھر اس میں بھی غافل ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں عذاب عظیم سے بچا لے؟ موت کی فکر میں تو ہے اپن، پھر موت کے بعد کیا ہونا ہے اس کی فکر میں بھی ہے، تو لوگ سمجھ رہے کہ لوگ کیا سمجھتے موت کے بعد سزا ہے یا جزا ہے، اتنا بھی معلوم رہتا لوگوں کو کہ ہم آپ کو جنت میں جانا ہے دوزخ میں جانا ہے، اس کے موت کی فکر میں بھی ہے، تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے اس میں بھی پھر غافل ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمل سے ہم آپ کو نجات مل جائیں گی بول کے سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ یہ آیت سے کیا بتا رہا ہم کو؟ ایمان والوں سے مخاطب ہو کے بتا رہا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں عذاب عظیم سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پہ، یہ ایمان ہی ہے جو ہم کو نجات دلانے والی ہے، مگر ہم کیا غافل ہے کہ عمل ہے جو ہم کو نجات دلانے والی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا دے رہا کہ ایمان کی ایسی اہمیت ہے۔ اب ہم کسی کے بھی سامنے یہ بات رکھیں گے تو وہ لوگ کیا کرتے، کیا سمجھتے؟ حالانکہ وہ لوگ تو مکمل غافل ہے ایمان سے، وہ لوگ سمجھ رہے کہ عمل کر کے 5 وقت نماز پڑھ لے کے روزہ رہ لے کے ہماری نجات ہو جائیں گے سمجھ رہے، مگر یہاں اور اگر اپن ان کے سامنے ایمان کی بات بھی رکھیں تو وہ سمجھتے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس میں ایمان والوں کو کچھ مخاطب ہو کے بول رہا کہ تمہیں کو ایمان کی ضرورت ہے نجات کے واسطے، مطلب تم سمجھ رہے ایمان والے ہیں مگر ایمان لائے تو نجات ہوتی۔ اب لوگ کیا سمجھ رہے، ایمان ہے سمجھ کے عمل میں لگے ہوئے خالی، مگر سمجھ رہے کہ عمل سے ہمارے کو نجات مل جائیں گی۔ کیوں ایسا ہو رہا؟ اب آپ ہم آج زمانے میں دیکھیں تو جتنے بھی محفلیں ہو رہی ہیں، جتنے بھی جماعتیں قائم ہیں، سب تجدید عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم آپ کو ایسی محفل دیا جو تجدید ایمان ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ تجدید عمل کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے کہ عمل ہی سب کچھ ہے، وہ لوگ عمل کی تجدید کر رہے ہیں، وہ بول رہے کہ عمل کرو عمل کرو، 5 وقت نماز پڑھو یہ ملتا، یہ آیت پڑھو یہ ملتا، قرآن کی تلاوت کرو یہ ملتا، حسن سلوک رکھو یہ ملتا، ماں باپ کی خدمت کرو یہ ملتا، یہی چیز کی تجدید کر رہے ہیں، تو بندہ اس میں لگے ہوا ہے، ایمان ہے نہیں ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان ہے تو انہوں اس کی تجدید کریں گے نا، یا ان کے پاس ایمان ہے تو اس کی بات رکھیں گے، ان کے پاس جو نہیں ہے وہ اس کی بات نہیں رکھ سکتے، انہوں جو ان کے پاس ہے وہ اس کی بات رکھ رہے، ان کے پاس عمل کی بات ہے تو عمل کی بات رکھ رہے، تو لوگوں کو ایسی فکر دلا رہے کہ عمل ہی سب کچھ ہے، عمل ہی سب کچھ ہے بول کے عمل میں لگا رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہر جگہ اہمیت بتایا ایمان کی، ویسی محفل میں ہم آپ کو لایا کہ جہاں پہ تجدید ایمان ہوتا، کیونکہ جس کے پاس ایمان ہے انہیں اس کی تجدید کر سکتا، اور جس کے پاس ایمان ہے انہیں اس کی فکر دلا سکتا، جس کے پاس نہیں ہے انہیں کہاں سے فکر دلائیں گا، انہیں عمل ہے اس کے پاس، انہوں عمل کی تجدید دلا رہے، لوگ عمل کر لے رہے، مکمل عمل کر لے رہے، مگر یہ سمجھ رہے کہ ہماری نجات ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ تو بتا رہے کہ نجات کا ذریعہ صرف ایمان ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ۔ تو ایسا ایمان لانا ہے ہم آپ کو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، کیسا لانا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایمان والے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں شک نہیں کرتے۔ کیا شک نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ الہ ہے بول کے شک نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے بول کے شک نہیں کرتے، حالانکہ ہمارے اندر شک میں جو ہے، لوگوں کے اندر شک ہے، اگر ان کو ظاہر نہیں ہو رہا، کیوں ان کو وہ فکر ہی نہیں دلا رہے، کوئی فکر دلا رہے نہیں کہ یہ تمہارے اندر بھی ہے، یہ شک ہے، مگر تم اس کو کریکٹ کر سکتے؟ ایسا نہیں ہے کہ شک ہے یا ایمان نہیں ہے تو اپن ایمان نہیں لا سکتے، ایسا بھی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو ایمان لا سکتے، مگر ان کو ایمان کی طرف توجہ ہی نہیں دلا رہے، عمل کی طرف توجہ دلا رہے، سمجھ رہے کہ عمل سے ہی ہماری نجات ہونے والی ہے، مگر اتنے غافل ہو گئے، موت آتی بول، حالانکہ مسلمان کا تو ایمان ہے موت پہ، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ بھی معلوم، مگر موت کے بعد کیا ضرورت کیا ہے ہمارے کو، اس کی اہمیت نہیں ہو رہی ہمارے پاس۔ یہ لاسٹ ٹائم بھی میں یہی بات رکھا تھا ایمان کی، اس بار بھی یہی رکھ رہا ہوں، کیونکہ جب میں لوگوں کے سامنے ایسی بات رکھتا ہوں تو ان کے اندر فکر پیدا ہی نہیں ہو رہی، کتنا بھی اپن کوشش کرے کہ یہ فکر پیدا ہونے کی، وہ فکر پیدا نہیں ہو رہی، حالانکہ اپن کسی اور کے سامنے بھی جو لوگوں کے پاس فکر ہے انہیں خود آ کے اپنے سے پوچھ سکتے ہیں، مگر ہم جس کے پاس فکر نہیں ہے، بالکل بھی فکر نہیں ہے، اگر ان کے سامنے پیش کریں گے تو ان سے کیا ریسپانس آئے گا، اس سے ہم آپ کو معلوم ہوتا کہ
کتنے غافل ہے لوگ، کوئی اور جماعت کے نہیں، اپنے جماعت کے لوگ کتنے غافل ہے، اپنے جماعت کے لوگ درگاہوں پہ جا رہے سب کچھ کر رہے، پھر ایسے ایسے گناہوں میں بھی مبتلا ہے، پھر سمجھ رہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہماری نجات ہو جائیں گی بول کے، ایسے ایسے گناہ، بہت بڑے بڑے گناہ کر رہے، شراب پی رہے، سب کر رہے، یہ ایسے ایسے بڑے گناہ کر رہے ہیں، درگاہوں پہ جا رہے، سمجھ رہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہمارے کو ضرورت نہیں ہے یہ ایمان لانے کی، ایسے ایسے بھی لوگ ہیں ہماری جماعت میں، کسی اور کی جماعت کی بات نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے دل میں فکر ہی پیدا نہیں ہو رہی ہے، کیوں فکر پیدا نہیں ہو رہی؟ کیا حالانکہ ہم جان رہے، سمجھ رہے یہ قرآن مجید سے آ رہی بات، تو بھی ہمارے کو فکر پیدا ہو رہی، مگر لوگوں کے دل میں کتنا بھی بولو ان کے اندر فکر ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ جیسا اللہ تعالیٰ کافروں کو بات سے بتایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم، کہ ہم نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پہ پردے ڈال دیے، قفل ڈال دیے، ویسی ہو گئے آج مسلمان بھی ویسی ہو گئے، ان کے سامنے ایمان کی بات کرے تو بھی ان کے دل میں وہ فکر پیدا نہیں ہو رہی۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں ارے بھائی دوسرے لوگ تو عمل اتنا زیادہ کر رہے ہیں تو ان کے پاس کیا ایمان نہیں ہے؟ بھائی اب اتنا زیادہ عمل کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ایمان ہوگا نا ان کے پاس، ایسا کیسا بھائی آپ بول رہے کہ ایمان نہیں ہے اپنے پاس، اپن خالی عمل میں لگے ہوئے ہیں؟ اب اتنے زیادہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، اتنے زیادہ عمل کرنے والے جماعتیں ہیں، تو ان کے پاس کچھ تو ایمان ہوگا، ایسا کیسا نہیں ہوتا ان کے پاس ایمان؟ تو ہم کیا کرنا، ہم کسی اور کے بارے میں نہیں دیکھنا، خود کو دیکھ لینا خالی، ہمارے پاس ہے نہیں ہے، اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اس کی تجدید کرنا، اس کے پیچھے محنت کرنا، کیونکہ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوا تو ان کا دل تڑپ جاتے ہیں، جیسا ہمارے پاس بھی اس سے پہلے بات آئی تھی کہ اللہ بذکر اللہ و تطمئن القلوب، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے دل کو، قلب کو سکون ملتا، ایمان ہے تو خود سکون ملیں گا، ایمان نہیں ہے تو سکون کیسا ملیں گا؟ تو ہم اپنے آپ میں یہ غور و فکر کر لینا، ہم اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ یہ جیسا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی جو کیریکٹرسٹکس بتایا، جو پوائنٹس بتائے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، کیا ہم اس میں فٹ ہو رہے نہیں ہو رہے؟ ہم کسی اور کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی تمہارے پاس ایمان ہے نہیں ہے، کیونکہ ہم ایمان تو دیکھ نہیں سکتے کسی کا، نہ اپنا ایمان بتا سکتے، اپن اپنے ایمان پہ نظر رکھ سکتے کہ ہے نہیں ہے تو ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے، ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کر سکتے، ہم بات رکھنا، مگر اب ان کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، کیوں ہمارے کو وہ سب میں چیزوں میں پڑے، تو پھر اپنی محنت سے ہم ہو جاتے، پھر ہم یہ سوچ میں پڑ جاتے کہ ہاں بھائی انہوں اتنا عمل کر رہے، کیا ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ہم اتنا نہیں کر رہے، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، اس میں یہ سب چیزوں میں پڑ جاتے۔ ہمارے کو معلوم ہو رہا کہ ایمان کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم اس کے حاصل کرنے میں کوشش کرنا، حالانکہ ہمارے پاس بھی آ رہا ہے علم اللہ تعالیٰ، خیر میں کسی اور کے بارے میں نہیں بولتا، اپنے بارے میں بولتا ہوں کہ ہے علم ہے، بٹ پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم پیچھے رہ جا رہے، جتنی محنت ہم دنیا کو حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں اتنی محنت یہ ایمان کو حاصل کرنے میں اور اضافہ کرنے میں نہیں لگا رہے، حالانکہ ہے ہمارے پاس بھی فکر ہے، ہاں علم بھی ہے، مگر پھر بھی دنیا میں ایسے دنیا کو اتنا ٹائم دے رہے کہ وہ دنیا کی فکر زیادہ وزن ہو جا رہی ہے ایمان کی فکر اور ایمان کی محنت پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو توفیق دے کہ ہم ایمان حاصل کر سکیں اور اس کی فکر اپنے اندر پیدا کر سکیں، اور جیسا ایمان والا اللہ تعالیٰ ہمارے کو بنانا چاہ رہا، یا ایمان والا اللہ تعالیٰ جیسا قبول کریں گا ویسا ہم ایمان والے بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائیں، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائیں، سامعین کو بھی سمیع قبول عنایت فرمائیں، ہر دو کو عمل کی توفیق عنایت فرمائیں، اس میں تیری رضا شامل حال فرمائیں، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔